آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں اگر کسی کام سے منع کیا گیا ہے تو وہ ان الفاظ سے کیا گیا ہے کہ سود مت کھاؤ، حرام مت کھاؤ، غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ مت کرو، چوری مت کرو، جھوٹ مت بولو. لیکن زنا کی دفعہ یہ نہیں کہا گیا کہ زنا مت کرو. زنا کی دفعہ کہا گیا زنا کے قریب ہی مت جاؤ. آج ہمارا جو ٹاپک ہے نا بہت ہی سینسیٹیو ہے، اور میں اس میں آپ کو زنا کی جو نحوست ہے سزا تو ملنی ہے، جو ایک اسلامک نظریے سے یہاں پہ اور اللہ کے پاس ملنی ہے وہ الگ ہے، لیکن نحوست جو حقیقی واقعات ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھوں گا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ کیوں کہا گیا؟ ایک شخص ہے، وہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، ایک گروپ میں جاتا ہے، وہاں پہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی نے کمنٹ کیا ہے، اس کے کمنٹ کے ریپلائی میں جاتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے، بات چیت بڑھتی ہے، ان باکس ایکسچینج ہوتے ہیں، ان باکس میں جاتا ہے، چند دن بات ہوتی ہے، اس کے بعد نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں. نمبر ایکسچینج ہونے کے بعد ان کی بات چیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان میں طے ہوتا ہے کہ اب ہم ملتے ہیں. وہ ڈیٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چند دن ایسے ہی گزرتے ہیں. اس کے بعد لڑکا کہتا ہے کہ اب ہمیں سیپریٹ ملنا چاہیے، علیحدہ ملنا چاہیے. وہ اب ملتے ہیں، لیکن مائنڈ میں دونوں نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ ہم زنا نہیں کریں گے. دونوں یہ کہتے ہیں ہم زنا نہیں کریں گے، لیکن بعد میں مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم سے زنا ہو گیا. یہاں پہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، یہاں پہ آ کے آپ غلط بات کر رہے ہیں. زنا ہوا نہیں، آپ نے کیا ہے، آپ نے ایک ماحول کریٹ کیا ہے. آپ نے پراپر ایک لڑکی کو فالو کیا، اس کے ساتھ بات چیت کی، اس کے ساتھ فرینڈشپ کی، اس کے بعد آپ نے پیار کیا، اور پراپر ایک ماحول بنا کر ایک ایسی جگہ پر گئے جہاں پہ آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا سوائے اللہ کے. وہاں پہ آپ نے جا کر پراپر وہ عمل کیا، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے کہ مجھ سے ہو گیا. یہاں پہ آ کے اسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. کوئی ایسا ماحول ہی نہ بناؤ کہ جس کے ساتھ آپ زنا کرو، آپ غیر محرم کے ساتھ اکیلے نہ ہو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پہ دو غیر محرم مرد اور عورت اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. شیطان کی ممکن کوشش ہوتی ہے کہ یہ لوگ زنا کر لیں. بعض لوگوں کا ایک بڑا نا محدود سا مائنڈ ہے زنا کو لے کر کہ یار جو ہم مرد اور عورت فزیکل ہوتے ہیں صرف وہی زنا ہے. لیکن یہاں پہ آ کر ہم غلطی کرتے ہیں. ہمارا ڈیلی کا روزمرہ کی جو روٹین ہے نا، اس میں اگر ہم دیکھیں نا، میں سب کو نہیں کہہ رہا، میں ایک میجورٹی جو ہمارے یہاں پہ بن گئی ہے نا اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہم روز دیکھیں نا تو ہم روز زنا کر رہے ہیں. آنکھوں کا زنا، غیر محرم کو دیکھنا، غیر محرم کو اس انداز سے دیکھنا کہ آپ کو تسکین حاصل ہو، اس انداز سے اس کو اللہ معاف کرے سکین کرنا کہ آپ کو ذہنی تسکین حاصل ہو، یہ آنکھوں کا زنا ہے. اس کے بعد کانوں میں غیر محرم کی کسی ایسی آواز کو سننا جس کے ساتھ آپ کو مینٹلی سکون حاصل ہوتا ہے، وہی سکون جو آپ کو فزیکل ہو کے ہوتا ہے، وہ سکون حاصل ہوتا ہے، آپ کانوں کا زنا کرو. ہاتھ کے ساتھ اگر آپ خود کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہو جو آپ کسی غیر محرم کے ساتھ کرتے ہو تو یہ ہاتھوں کا زنا ہے. زبان کا زنا، آپ ایسی لذت بڑی باتیں کرتے ہو جو آپ کو تسکین دے رہی ہیں تو یہ آپ کی زبان کا زنا ہے. لہٰذا یہ ایک چھوٹا سا پہلو نہیں ہے زنا کا. زنا کے بہت سی پہلو ہیں، ہاتھوں کا، کانوں کا، زبان کا، آنکھوں کا. ہر چیز سے بچنے کو کہا ہے، ہر چیز سے دور رہنے کو کہا ہے. آج کا ٹاپک بہت سینسیٹیو ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص تھا، اس کی نا ایک مارکیٹ میں 7-8 دکانیں تھی. حقیقی واقعہ ایک شہر کا، پاکستان کے ایک شہر کا واقعہ. ایک شخص کی دکانیں تھی 7-8. اتنا کاروبار تھا ماشاءاللہ، ڈیلی کی لاکھوں کی سیل ہو رہی ہے. شیطان نے ورگلایا، اس شخص کو زنا کی طرف ملوث کیا.
7 سے 6, 6 سے 5, 5 سے 4, 4 سے 3, 2, 1، حتیٰ کہ اس وقت زنا کی اتنی نحوست پڑی اس شخص کو، اتنی نحوست پڑی کہ آج اسی دکانوں کے سامنے ایک لوبیا چنے کی ریڑھی لگاتا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ زنا میں خسارہ ہے، زنا میں خسارہ ہے۔ اس پہ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے اپنے جو بھی وہ چیز سیل کر رہے ہیں اس کی تشہیر کر رہے ہیں خوبصورت انداز کے ساتھ، لیکن انہوں نے کیا لکھا ہے؟ زنا میں خسارہ ہے، زنا میں خسارہ ہے، زنا میں خسارہ ہے، فلاح نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزا رکھی ہے وہ بات کی، لیکن دنیا کے لیے بھی زانی انسان کو اللہ تعالیٰ نشان عبرت بناتا ہے۔ ایک اور واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ 2 شخص تھے، بڑے گہرے دوست، ایک چوک میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں کہ یار میں نے جتنی دولت کما لی ہے نا، میری 7 پشتیں بھی کھائیں گی نا، ختم نہیں ہوگی۔ اس بندے نے اللہ جانتا ہے کتنی دولت جمع کی ہوگی کہ جس پہ وہ کہہ رہا ہے، اس کو اتنا یقین ہے کہ یار میں نے جتنی دولت جمع کر چکا ہوں نا، 7 میری نسلیں بھی کھائیں گی تو وہ دولت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، وہ شخص فوت ہو گیا، اکلوتا اس کا بیٹا ہے، ساری جائیداد اس کو مل گئی۔ اس کے جو فرینڈز تھے وہ اس کو غلط مل گئے، شیطانی فرینڈز مل گئے۔ ان لوگوں نے اس کو زنا کا عادی کر دیا۔ اب وہ زنا میں اتنا ملوث ہوا، وہ اس پاکستان تک نہیں رہا، غیر ملکی خواتین کے ساتھ بھی اس نے خود کو تسکین دی۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، استغفر اللہ، زنا کی نحوست ایسی پھیلی، اسی چوک میں 7 سال بعد وہ بیٹا اس شخص کا بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نشان عبرت بنایا جس کی 7 دکانیں تھی، اور اس کو بھی نشان عبرت بنایا جس کے والد کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اتنی دولت جمع کر دی ہے کہ میری 7 پشتیں 7 نسلیں بھی کھائیں گی نا تو یہ دولت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اس شخص نے زنا کیا جس سے میں نے منع کیا تھا، میں نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خواب کی تعبیر کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھے ہیں تو صحابہ سے پوچھا کہ آپ کو کسی کو خواب تو نہیں آئی؟ تو سب نے کہا کہ نہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں آئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب آئی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں سے ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک تنور ہے، اوپر سے تنگ نیچے سے کھلا ہوا، اس میں آگ جل رہی ہے، اور جیسے آگ اوپر اٹھتی ہے لوگ بھی اوپر اٹھتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، آگ نیچے جاتی ہے لوگ نیچے چلے جاتے ہیں، ننگے برہنہ مرد اور عورت اس میں ہے۔ تو آخر میں جب جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ وہ سب کا پوچھا، تو جب تنور والوں کا پوچھا تو انہوں نے کہا یہ زانی مرد و عورت ہے، یہ آخرت کی سزا۔ دنیا میں بھی نشان عبرت، پھر آخرت میں بھی نہیں معافی ہے، نشان عبرت بننے کے بعد بھی نہیں معافی ہے، نشان عبرت بننے کے بعد بھی آخر میں تنور میں جل رہے ہوں گے اور ننگے ہو کے معاذ اللہ جل رہے ہوں گے۔ زانی عورت اور زانی مرد، جب انسان حلال کو ترک کرتا ہے نا اور حرام کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے، اس سے حلال چھین لیتا ہے۔ اس کی بھی ایک مثال ہے، ایک شخص اس کی شادی ہو چکی ہے، نہایت خوبصورت بیوی ہے، اس کی بچے ہیں، لیکن ایک غیر محرم فاحشہ کی طرف وہ مائل ہو گیا۔ ایسی عورت ہے کہ دیکھنے والے کہہ رہے ہیں یار یہ اس کی طرف تو دیکھنے کا دل نہیں کرتا، اتنی بدصورت، اس کی طرف وہ ایسا مائل ہوا ہے وہ شخص کہ اس نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا، کیونکہ شیطان اس کے مائنڈ کے ساتھ کھیل رہا ہے، شیطان اس کی طرف اس کو خوبصورت کر کے پیش کر رہا ہے، اس کو اپنی بیوی اپنے بچے خوبصورت نہیں لگ رہے، اس کو وہ غلیظ عورت خوبصورت لگ رہی ہے جس کی طرف شیطان نے اسے مائل کیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص کسی اور کو اس عورت کے ساتھ دیکھ لیتا ہے،
غصے میں آ کے اس شخص کو قتل کر دیتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خود جیل میں چلا گیا. وہ عورت وہیں کی وہیں. وہ عورت کو کوئی نقصان نہیں ہوا. غلطی کس کی ہے؟ مرد کی. کیونکہ مرد جو ہے سزا بھی، کیونکہ مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنی نگاہیں، اپنی جو نظریں ہیں ان کی حفاظت کرو. جب مرد نظر ڈالے گا شیطان اس کو مزین کرے گا، مرد اس کی طرف مائل ہوگا. سارے معاملات اس کے بعد کے ہیں. اب اس مرد کا کیا نقصان ہوا؟ اس کا کاروبار بھی گیا، بیوی بچے، اور جتنا اس کا سرکل ہے جو جانتے ہیں اس کو، اس سب نے اس پر تھو تھو کی، لعنتیں بھیجی. ذلیل ہوا، مال بھی گیا، بیوی بچوں کے سامنے بھی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا. لہذا جو فرسٹ، جو پہلی سیڑھی ہے، جو کہتے ہیں نا کہ پہلی جو گناہ کی سیڑھی ہے، اس سے ہی پیچھے ہٹ جائیں. اس سے شیطان کو کہیں نہیں، مجھے نہیں کرنا. جو اپنے بندوں کو، شیطان کے بھی بندے ہیں نا جو شیطان کو مانتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو پوجتے ہیں. جو اپنے بندوں کو ورگلاؤ، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نہیں تیری باتوں میں آئیں گے. اس کو ٹھوس کہو، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا.